بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے وطن کے محبت میں علامہ اقبال کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا۔ مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس کو چمکائے کہکشاں سے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کریم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آگ ٹھہرا جہاں سفینہ۔ بندے کریم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آگ ٹھہرا جہاں سفینہ۔ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ اس پوری نظم میں ہندوستان کی تاریخ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر چشتی آئے، یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عراق سے یہاں پر تشریف لائے دین کا پیغام سنانے کے لیے۔ اسی طرح گرو نانک نے بھی یہاں پر وحدت کا گیت گایا۔ تاتاریوں نے یعنی بادشاہوں نے آ کر اس کو اپنا وطن بنایا۔ حجازیوں یعنی عربوں کو عرب کے صحرا سے نکال کر ہندوستان کی طرف جو آنا پڑا،
وہ اس وطن کی محبت میں یا اس وطن کے اندر اس ملک میں ایسی جاذبیت ہے اور ایسی کشش ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہاں لے کر آئی۔ اسی طرح یونان، یہ اپنے زمانے کا اس کی تہذیب، رومن تہذیب اور کلچر یہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، تو وہ بھی جب یہاں پر آئے تو یہاں کی تہذیب اور یہاں کے علم اور ہنر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اسی طرح جو ہے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، تو میر عرب سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اس وقت چونکہ یہ موضوع بہت ہی ہاٹ ٹاپک میں سے ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ حب الوطنی پر اور دیش بھکتی پر ایک سوالیہ نشان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات اگرچہ یہ بات کہی گئی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ آدمی کی فطرت میں وطن کی محبت ہوتی ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال یہ اس نظم کا خلاصہ تھا۔ اخیر میں جو بات تھی کہ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، کہ یہاں پر جینا، یہاں پر زندگی گزارنا ایسا ہم محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ہم جنت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ وطن واقعی جنت نشان اور جنت نما بن جائے، کہ جہاں پر امن اور سکون ہو، جہاں پر انصاف اور عدل ہو، اور اسی طرح ہر ایک چھوٹا بڑا امیر غریب یہاں پر آسانی سے زندگی گزار سکے۔ اللہ کرے ایسا ماحول بنے، اور ماحول بنے گا نہیں جب تک کہ ہم خود بنانے والے نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے ہم سب کا ایک بڑا کردار ہونا چاہیے، ایک اکیلے فرد کے اعتبار سے بھی اور ایک پوری مسلم قوم اور امت کے اعتبار سے بھی ہمارا ایک بڑا کردار ہونا چاہیے۔ آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔